نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے کیا کیا ہے؟ اگر ہم اور آپ ایسا کریں تو ہماری اور آپ کی گھبراہٹ ختم ہو جائے۔ قرآن کریم کے آگے بڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 153۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ اب اس پر غور کیجئے، صبر پہلے ہے نماز بعد میں ہے، صبر پہلے ہے نماز بعد میں ہے۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں مولوی صاحب کتنا صبر کریں، بولتے ہیں نا کتنا صبر کریں، تو مولوی صاحب کہتے ہیں صبر جب تک چلے نہ جائے قبر، صبر جب تک چلے نہ جائے قبر، ایک نہیں، جب تک جان میں جان ہے دل میں اپنا بسا ہندوستان ہے۔ یاد رکھیے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، یہ محبت کو کوئی نکال نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت اگر اس محبت کو نکال دے نہیں۔ آپ دیکھیے گا نلہ ہے نا، نلہ، نلہ جانتے ہیں؟ نلہ ہڈی والا، اس کے اندر ہوتا ہے گودا، گودے کو کیا کرتے ہیں؟ ایک ٹھوکر کھاتے ہیں، نکل جلدی، وہ نکلتا نہیں، وہ ٹھوکرے 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 گودے کو۔ ارے جب تک گودا نہ نکل جائے ہڈی کو کوئی چھوڑتا، ہڈی کو کوئی چھوڑتا؟ جب تک جان نہ نکل جائے بھارت کی مٹی کو کوئی چھوڑ سکتا ہے؟ یہ تو محبت ہے کہ نہیں بھائی؟ اس لیے وطن سے محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اور کوئی اس کا امتحان نہیں لے سکتا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ دکھائے، ایسا کہ ہو سکتا ہے کیا؟ تو میرے بھائیو، ہمیں اور آپ کو اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے، دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی، آپ کا اخلاق اچھا ہونا ہے۔ تو اللہ نے کہا لوگوں صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو۔ آج ہماری اور آپ کی نماز کتنے وقت کی آ گئی ہے بھائی؟ اب مولوی صاحب بولے گئے 8 کی، 7 کی، 360 کی، بس کتنے وقت کی نماز رہ گئی ہے بھائی؟ 8 کی، 7 کی، 360 کی۔ 8 والی جمعہ کی نماز، 7 والی جنازے کی نماز، 360 والی عید بقرعید کی نماز۔ اللہ اللہ خیر صلاح چلے گا؟ چلے گا؟ نہیں چلے گا بھائی، نہیں چلے گا۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ آج سب لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب مجھے امبانی بننا ہے، اڈانی بننا ہے، عظیم پریم جی بننا ہے۔ آج مولوی صاحب آپ کو ایک حدیث سنا رہے ہیں کہ اگر اس پر عمل کیجئے گا تو آپ سب سے بڑے مالدار ہو جائیں گے۔ اگر ہم اور آپ اس حدیث پر عمل کر لیں تو ہم سے زیادہ مالدار کوئی ہے ہی نہیں۔ کون سی حدیث ہوگی؟ صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافر، حدیث نمبر 725، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، جس نے فجر کے وقت کی 2 رکعت سنت پڑھ لی تو اس کے پاس پوری دنیا آ گئی۔ میرے بھائی، اللہ سے مدد مانگنا ہے، صبر، جتنے بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں صبر، جہاں بھی کچھ دھرم سنسد لگے صبر، کوئی بھی کچھ بول رہا ہے صبر۔ ہمارے اور آپ کو آج صبر ہے ہی نہیں، صبر منہ میں تالا لگا لیجیے، وقت سب کا جواب دے دے گا، گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیو۔ صبر، کچھ لوگ کیا بولتا ہے دب گئے، دبے نہیں، صبر، صبر کرنا صبر۔ نماز اپنی شکایت اللہ کے سامنے رکھیے، آگے کہا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ جب اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے تو گھبرانا کیا؟ اور اللہ جس کے ساتھ ہو جائے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہلا نہیں سکتی۔ آئیے دلیل، فرعون کو تو آپ جانتے ہیں، جس سے پوری دنیا کانپتی تھی، فرعون جس سے پوری دنیا کانپتی تھی، اللہ والے کبھی کانپتے نہیں ہیں۔
فرعون جس سے پوری دنیا کام کیا. موسیٰ علیہ السلام ہیں اور جادوگر ہیں. اور کیجئے ہمارے اور آپ کا ایمان کتنا مضبوط ہونا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام ہیں اور جادوگر ہیں. فرعون نے جادوگروں سے کہا ہاں آج ہے. تو جادوگروں نے کہا کہ اگر ہم جیت جائیں موسیٰ علیہ السلام سے تو ہم کو کام ملے گا. بولے کام ملے گا؟ ارے ہماری کیبنٹ میں ہو جاؤ گے, گھبرانے کی ضرورت کیا ہے, ہم بڑا انعام دیں گے. اور سنیے گا, یہ موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بار بار میں سناتا ہوں نا, اور فرعون کا واقعہ, بنو اسرائیل کا واقعہ, اس کے اندر بہت صبر اور حالات جیسے رہے خود بخود آپ کو پتا چل جائے گا. کیونکہ جو ظلم کرتا ہے کبھی وہ رکتا نہیں ہے. یاد رکھیں کیا ملے گا؟ بہت انعام ملے گا. ہماری کیبنٹ میں آ جاؤ گے. اچھا ٹھیک ہے. اب کیا ہوا؟ جادوگروں نے اپنے کرتب دکھائے, موسیٰ علیہ السلام نے بھی دکھایا. وہ لاٹھی جو ہے سانپ بن کے ہر چیز کو نگل گئے. جتنے جادوگر تھے وہ سجدے میں گر گئے. آپ غور کیجیے گا, اگر آپ کے پاس ہے اللہ کی چیز ہے تو دنیا کی کوئی طاقت چاہے وقت کا فرعون کیوں نہ ہو وہ نہیں روک سکتے. یہی جادوگر لوگ جب ایمان نہیں لائے تھے, کلمہ نہیں پڑھا تھا لا الہ الا اللہ, تو موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسا کر رہے تھے اور فرعون سے کہا تھا ہمیں انعام چاہیے. لیکن جیسے دیکھا کہ یہ لاٹھی تو سانپ بن کے ہر چیز کو نکل گئی ہے, وہ سب سجدے میں گر گئے. اب یہاں غور کیجیے, جتنے جادوگر تھے ایمان لانے سے پہلے ان کی حالت یہ تھی کہ وہ مال کے لالچی تھے. ہائے مال, ہائے 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 ہائے, اور آج اپنی آپ یہ چل رہا مال 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 مال. میرے بھائیو, جو بھی ہائے ہائے کرتا ہے کچھ دنوں کے بعد اس کا ہو جاتا بائے 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 بائے, وہ بستا نہیں. کیونکہ مال جو ہے نا, مال نہ کسی کا ہوا ہے نہ ہوگا. یاد رکھیے گا. اور یہ لالچ جو ہے نا یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. شانتی نہیں ملتی, سکون نہیں ملتا. اس کے بعد جادوگروں نے کہا ہم تو ایمان لے آئے. فرعون اب اپنے جوش میں آتا ہے. وقت کا فرعون ہمیشہ اپنی طاقت کے نشے میں ہوتا ہے. تو کہا فرعون نے, جانتے ہو, ارے جانتے ہو جادوگروں سن لو, ہاتھ پاؤں تمہارے الٹے سیدھے کاٹ دیں گے اور سولی پر لٹکا دیں گے. ہاتھ پاؤں الٹے سیدھے کاٹ دیں گے. ارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیں تو ویسے ہی مر جائے. ہاتھ پاؤں کاٹ دیں تو ویسے ہی مر جائے. پھر کہا سولی پر بھی لٹکا دیں گے. ارے مردہ آدمی کو سولی پر لٹکاؤ گے؟ بھائی غور کرنے کی بات ہے. یہ وقت کے فرعون جو ہوتے ہیں جن کو طاقت کا نشہ ہے, حکومت کا نشہ ہے, اپنے مان کا نشہ ہے, کسی کو جوانی کا نشہ ہے, خوبصورتی کا نشہ ہے, جس کو جو بھی نشہ ہے وہ اپنے نشہ میں بات کرتے ہیں. لیکن اللہ والے کیا جواب دیتے ہیں؟ نا. یہاں بھی آپ دیکھ لیجیے گا, غور کیجیے گا, جو ہمارے اور آپ کی لائف میں نہیں ہے. جادوگروں نے یہی کہا ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین, اے ہمارے رب تو ہم پر صبر اڈیل دے. دیکھیے صبر 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 صبر, بولنے کا نہیں, صبر کیجیے آپ. کہا جادوگروں نے, اے ہمارے رب تو ہم پر صبر اڈیل دے اور ہم کو اسلام کے حالت میں موت دینا. اب آگے کا واقعہ آپ سنیے. حالات چاہے جیسے بھی رہے میرے بھائیوں, گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی آدمی گھبرانے کی, کبھی گھبرانے کا نہیں, چاہے حالات جیسے بھی. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 128 پر غور کیجیے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے قوم کے لوگوں اللہ سے مدد مانگو. پھر آگے کہا وَاصْبِرُوا, صبر کرو. صبر, آخر یہ واقعہ کو سنا رہا, صبر. پھر آگے کہا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین. زمین اللہ کی ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے زمین دے دیتا ہے. اب یہاں رکیے, زمین اللہ کی ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے زمین دے دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے.
قرآن کریم کی آیت پر غور کیجیے، سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 26، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجیے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، جس کو چاہے ملک دے دے، اللہ ہی ملک دیتے ہیں، جس سے چاہے ملک چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیری ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت پر غور کیجیے، عزت دینے والا کون ہے؟ عزت دینے والا اللہ، ذلیل کرنے والا کون ہے؟ اللہ، ساری بھلائی تیری ہاتھ میں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اکثر آپ ویڈیو میں سنا ہوگا پردھان منتری جی ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں تو چائے بنایا کرتا تھا، اور یہ حوصلہ دیتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک چائے والا بھی پردھان منتری بن سکتا ہے۔ تو ہم اور آپ غور کریں اور دیکھیں، جن کے باپ دادا نے تاج محل بنایا، دلی کی جامع مسجد بنائی، لال قلعہ بنایا، کہا جاتا ہے آج اس کے خاندان کے لوگ کلکتہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہے ہیں یا چائے بنا کر بیچ رہے ہیں۔ میرا رب تو وہ ہے کسی کو چائے بنانے پر مجبور کر دے یا کسی چائے بنانے والے کے ہاتھ میں ملک دے دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے جو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مومن کبھی نہیں گھبراتا۔ آپ غور کیجیے، راحت اندوری نے کیا کہا تھا؟ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا۔ اونچے اونچے درباروں سے کیا لینا، ننگے بھوکے بیچاروں سے کیا لینا، اپنا مالک اپنا خالق افضل ہے، آتی جاتی سرکاروں سے کیا لینا۔ راحت اندوری نے یہ بھی کہا تھا، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ اس لیے میرے بھائی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، وہ جو ترنگا ہے لہرا ہے ترنگا، ترنگے کا وہ جو 3 کلر ہے اس کو کس نے ڈیزائن کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ کہاں پڑھتے ہیں بھائی، کہاں پڑھتے ہیں؟ ترنگے کا وہ جو 3 کلر کس نے کلر کیا ہے اس کو؟ سوریا طیب جی نے، ایک مسلم لیڈی نے۔ کیا پیار ہے، وطن سے محبت ہے۔ آپ کو معلوم ہے آزاد بھارت میں ترنگا جو پہلے لہرایا گیا لال قلعے پر، اس نے لہرایا تھا محبت، پیار۔ آپ کو معلوم ہے بھارت کے میزائل مین کون ہے؟ بھول گئے؟ ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام۔ بھارت کے میزائل مین ڈاکٹر اے پی جے عبد الکلام ہے۔ تاج محل، لال قلعہ، بھائی یہاں سے تو بہت خزانہ بھارت اس میں جا رہا ہے، آ رہا ہے، جا رہا ہے۔ یہ تو محبت کی دلیل ہے نا بھائی، یہ سب کو بچا کے رکھنا بہت ضروری ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب تک ہم اور آپ اپنی تاریخ نہیں یاد رکھیں گے تو نہیں ہوگا۔ آپ کو معلوم ہے، غور کرتے ہوئے چلیے، سب سے بڑا چندہ آزاد بھارت میں ایک مسلمان نے دیا ہے، کیا نام ہے ان کا؟ میر عثمان علی، حیدرآباد کے نواب۔ کیا محبت نہیں ہے؟ بغیر محبت کے ہے۔ اور آج بھی جہاں بھی ضرورت پڑے گی اپنے بھارت پر کچھ بھی مسئلہ ہوگا سب تیار ہے۔ آپ کو معلوم ہے نوشیرہ کا شیر کون ہے؟ ارے نوشیرہ کا شیر کون ہے؟ اللہ، تھوڑا بہت بھی تاریخ آپ نے یاد نہیں رکھی ہے۔ نوشیرہ کا شیر ریگ عثمان ہے، بھول گئے؟ تاریخ یاد رکھیے، کچھ چیزیں یاد رکھنا آپ کو ضروری ہے میرے بھائیوں۔ جب تک یہ چیزیں یاد نہیں رہے گی تو لوگوں کو بتائیے گا کیسے؟ پیار محبت جگائیے، یہی کام ہے ہمارا۔ آج دنیا میں نفرت ہے، آپ پیار کی بات کیجئے، محبت کی بات کیجئے، وہی بات کیجئے، وہی بات کیجئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کی بات کی ہے، محبت کی بات کیجئے، تو اللہ کی مدد
صبر میں ہے، اللہ کی مدد نماز میں ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ ہی بتائیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کتنا اچھا ہے، ہمارے اور آپ کا اخلاق کوئی بتا دے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہیں کہ ان کے یہاں غیر مسلم بھی مہمان بنتے ہیں اور آتے ہیں، رہتے ہیں، ہمارے اور آپ کا اخلاق ہے؟ میرے بھائیو، پیار محبت جگائیے، لوگوں کو بتائیے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں حدیث، صحیح مسلم کتاب الاشربہ، حدیث نمبر 2063۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ ہیں، ایک غیر مسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آتا ہے، مہمان آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پلایا۔ اب غور کیجیے، دودھ پلایا، ایک بکری کا دودھ پی گئے، دوسری کا پی گئے، تیسری کا پی گئے، اس طریقے سے 7 بکری کا دودھ پلا، مہمان ہے۔ غور کرنے کی بات ہے، مہمان کا کتنا خیال رکھا۔ میرے بھائیو، ہمارے اور آپ کا اخلاق بھی اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ غیر مسلم بھی ہمارے یہاں مہمان بنے، ان کو اچھا لگنا چاہیے، بھئی ہم فلانے کے مہمان بن رہے ہیں، ان کو کھلائیے پلائیے، ان کی عزت کیجیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ہے۔ صبح جب ہوئی تو انہوں نے خود اسلام قبول کر لیا اور کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، چلو دودھ پی لو، بس ایک تو بکری کا دودھ پیا، ختم۔ یہ غور کرنے کی بات ہے میرے بھائیوں کہ ہمارے اور آپ کا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ دوسرے لوگ بھی ہمارے یہاں آئے اور مہمان بنے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اخلاق کتنا اونچا ہے، صحابہ کرام کا اخلاق کتنا اچھا ہے کہ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں بچانے کے لیے کہ آپ کو یہاں رکھنا پڑے گا، آپ یہاں سے نہیں جا سکتے، آپ یہ جگہ چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ صحیح بخاری کتاب الکفالہ، حدیث نمبر 2297۔ یا ابا بکر ان مثلک لا یخرج ولا یخرج، ابو بکر آپ جیسا انسان مکہ چھوڑ کے چلا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ غیر مسلم نے کہا۔ وہ خود آپ کے ہیلپ میں کھڑا ہو گیا، آپ کی مدد میں کھڑا ہو گیا۔ اخلاق اتنا اونچا ہونا چاہیے میرے بھائی۔ جب تک ہمارے اور آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہوگا، پیار محبت سے ہم بات نہیں کریں گے، ہم بات کیسے پہنچا سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور یاد رکھیے گا، 5 گناہوں کی سزا ملتے رہے گی، چاہے حالات جیسے بھی ہوں۔ 5 گناہ، اگر ہم 5 گناہ کر رہے ہیں تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ گناہوں کی سزا ہم کو مل رہی ہے۔ 5 گناہوں میں سے میں 3 گناہ آپ کے ساتھ رکھوں گا، 3 گناہ بس۔ چلیے، سنن ابن ماجہ کتاب الفطر، حدیث نمبر 4019۔ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، جس قوم کے اندر کھلم کھلا برائی ہونے لگے، کھلم کھلا برائی آپ دیکھ لیجیے، ہو رہی ہے برائی، نظر آ رہی ہے۔ الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافهم الذین مضوا، جہاں کھلم کھلا برائی ہونے لگے وہاں طاعون کی بیماری، پلیگ کی بیماری آ جائے گی، اور ایسی بیماری آ جائے گی جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ آج ہے اپنے یہاں آپ دیکھیے۔ نمبر 2، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ، اور جہاں ناپ تول میں کمی ہونے لگے۔ آج ہم اور آپ اپنا اسلام کہاں دیکھتے ہیں؟ نماز میں آیا، ماشاءاللہ، ارے سجدے کا ٹھیلا بھی ہے، یہاں پر ٹھیلا، بڑا نمازی ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، بڑا دیندار ہے۔ نا ناپ تول میں جہاں کمی ہوگی، لوگ ڈنڈے مار رہے ہیں، ڈنڈی مار رہے ہیں، ہاتھ مار رہے ہیں، مار رہے ہیں کہ نہیں مار رہے ہیں؟ آلو والا، پیاز والا، لہسن والا، مٹھائی والا، جو بھی ہے سب اپنی جگہ پہ ہاتھ مار رہا ہے۔ جو بھی مار رہا ہے 3 بیماری ملتی رہے گی، 3 بیماری آتی رہے گی۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينِ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ نمبر 1، بارش ہی نہیں ہوگی۔ نمبر 2، نوکری نہیں ملے گی۔ نمبر 3، ظالم بادشاہ کو اللہ مسلط کر دیں گے۔ اب ناپ تول میں کمی کے بارے میں بتا دوں، ایک جگہ پہ میں نے سیب خریدا، تو جب سیب خریدا تو اس سیب کو دوسری جگہ پہ رکھا ترازو پر، تو ایک تو سیب زیادہ ہو گیا۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھلا یہ بتائیے کہ جہاں سیب زیادہ ہو گیا تو
کا ترازو خراب ہے؟ بتائیں گے؟ آ رہی اردو نہیں آ رہی سمجھ میں؟ ارے بھائی یہاں بنگلہ جانی نا، اردو آ رہی سمجھ میں؟ آ رہی ہے تو بھلا بتائیے کہ وہ جو سیب زیادہ ہو گیا تو کس کا ترازو اچھا ہے اور کس کا ترازو خراب ہے؟ نہیں بھائی، میں نے سیب خریدا، ترازو دیا، خرید لیا، پھر اس کو میں نے اس پہ رکھا اور یہاں ایک دو سیب زیادہ ہو گیا، یعنی جہاں رکھا اس کی مشین خراب ہے، تبھی تو دو بچ گیا، نہیں سمجھے کہ دونوں کی مشین خراب ہے۔ کتنا آسان سوال ہے، دیکھیے آسان سوال بھی حل نہیں کر پا رہے ہیں۔ دونوں کی مشین خراب ہے یا ایک کی مشین خراب ہے یا کسی کی بھی مشین خراب نہیں ہے؟ کسی کی بھی نہیں خراب ہے، وہ تو دو سیب انہوں نے ہم کو ویسے ہی دے دیا، چلے گا؟ یہ معمولی نہیں ہے، یہ معمولی نہیں ہے میرے بھائیو، اس کی سزا ملتے رہے گی ناپ تول میں کمی۔ اچھا آج کل لوگوں کے پاس دو منہ والا کیلو رہتا ہے، جانتے دو منہ والا کیلو؟ سامنے والے کو دیکھا سیدھا ہے تو ویسا والا کیلو رکھ دیا، ہے کہ نہیں؟ اور سامنے والے کو دیکھا دبنگ ہے تو ویسا والا کیلو رکھ دیا۔ یہ دو طریقے کا کیلو کیوں رہتا ہے؟ اور سب سے بات کیجئے تو سمجھ ارے نہیں بھائی ہمارا ترازو نمبر 1 ہے، کہیں بھی آپ تولا لیجئے۔ میرے بھائیو یہ اتنی بڑی برائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو برباد کیا۔ پتہ یہ چلا جب تک ہماری مارکیٹ میں ایمانداری نہیں آئے گی یہ گناہوں کی سزا تو ہم کو ملتے رہے گی میرے بھائی۔ اس لیے وہاں دیکھنا بہت ضروری ہے کہ ہماری مارکیٹ کے اندر ناپ تول میں کمی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی ایک چیز اور، ہم اور آپ برائی میں کتنے آگے لگ رہے ہیں۔ ابھی آئی پی ایل میچ چل رہا ہے، کون سا میچ ہے بھائی؟ آئی پی ایل میں ایک کھلاڑی ہے جن کا نام ہے رسل، دیدی کولکتہ نائٹ رائڈر کی طرف سے وہ کھیلتے ہیں۔ رسل جو ہے وہ بال کو کر دیتے ہیں مسل، یعنی وہ صرف چھکا مارتے ہیں، صحیح ہے؟ ایک چھکا مارنے میں بہت پیسہ ملتا ہے۔ تو اب میں بولوں کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب، پڑھو گے لکھو گے ہوگے خراب، ادم بوکا ہو گیا۔ غلط بولا؟ ارے غلط بولا۔ کھیلو گے کودو گے بنو گے نواب، پڑھو گے لکھو گے ہوگے خراب، غلط۔ پڑھو گے لکھو گے بنو گے نواب، کھیلو گے کودو گے ہوگے لاجواب۔ یہ صحیح ہے نا؟ یہی صحیح ہے نا؟ یہی صحیح ہے نا بھائی؟ بولیے یہی صحیح ہے میرے بھائیو۔ جس قوم کی پہلی وہی ہے پڑھو پڑھو پڑھو، آج وہ قوم پڑھائی لکھائی میں کتنی پیچھے ہے۔ آپ چلے جائیے گلی کوچے میں ہوٹل ہے، شادی ہال ہے، اسکول ہے کا، مدرسہ ہے کا، ہے کہاں؟ پڑھنا سیکھیے، پڑھیے اور بڑھیے۔ بٹیا پڑھے گی تب نہ آگے بڑھے گی۔ سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، سب کا پریاس کب ہوگا؟ پردھان منتری جی کہتے ہیں ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں کمپیوٹر۔ اس نعرے کو کون عمل کرے گا بھائی؟ کرنا یا نہیں کرنا؟ قرآن کمپیوٹر سب لے کے آگے بڑھنا۔
APJ अब्दुल कलाम साहब प्रेसिडेंट जो अपने रह चुके हैं, मिसाइल मैन बने, आप में से भी कोई बन सकता है, भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर सकता है। मेरे भाई, जो मैं बताना चाह रहा हूं, 5 गुना ऐसे हैं उसकी सजा मिल के रहेगी। नाप तौल में अगर कमी हो रही है उसकी सजा मिल के रहेगी। उसी हदीस में तीसरी चीज, वलम यमनउ ज़कात अमवालिहिम इल्ला मुनिल क़त्र मिन अस्समा वलौला अल-बहाइम लम युमतरू। और जहां लोग अपने माल की ज़कात नहीं निकालेंगे वहां क्या होगा? कितने लोग ज़कात नहीं निकाल रहे हैं? अच्छा, खेत में धान चावल आप लोग क्या होता है भाई? दोनों हो रहा है। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए भाई। ज़कात निकालनी कि नहीं निकालनी? निकालना पड़ता। कितने लोग क्या करते हैं? निकालते नहीं, उसके बदले कोई चीज और खरीद ले रहे हैं, पैसा उधर फंसा दे रहे हैं। जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं निकालेंगे तो अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक लेंगे। ये तो जानवरों पर रहम खाते हुए अल्लाह बारिश उतार देते हैं। इसलिए ये जो हालात हमारे बने हुए हैं, हमें खुद सुधारना होगा, सुधार करना होगा। जब तक हम और आप खुद नहीं करेंगे, दुनिया की कोई भी ताकत कुछ कर नहीं सकती है। मेरे भाई, बताऊं आपको एक मिसाल मैं देना चाहता हूं। हम लोग बोलते हैं ना कि अरे कहां पैसा है, पैसा नहीं है, पैसा ही पैसा है भाई, पैसा नहीं है, पैसा ही पैसा है। हैदराबाद में एक मुसलमान ने अपनी बेटी की शादी की है। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब कहते हैं कि उन्होंने अपनी बेटी की शादी में सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। 16 करोड़। उर्दू वाले कितने? 16,000। उसके आगे सिर्फ लगाना पड़ेगा। सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है, सिर्फ 16 करोड़ रुपया खर्च किया है। इसलिए मैंने नाम ले लिया, हवाला मैंने दे दिया, यूट्यूब पर आप सुन सकते हैं, ताकि किसी को कोई शिकायत नहीं देने के मौलवी साहब ठीक है। सिर्फ 16 करोड़। और आगे सुन लीजिए, वो साहब एक मस्जिद भी चलाते हैं, उनके यहाँ इमाम साहब भी हैं। इमाम साहब शायद 1 हफ्ता लेट हो गए तो इमाम साहब की 4,000 तनख्वाह काट ली। शादी में 16 करोड़ और इमाम साहब थोड़ा लेट आए थे तो 4,000 काट लिया। इस कौम की हालत क्या हो गई बताइए? अल्लाह की रहमत कैसे बरसेगी इस कौम पर, भला बताइए? अल्लाह की रहमत, उलमा के साथ हमारा रवैया, हमारा तरीका। लॉकडाउन में उलमा डाउन, कितने डाउन हो गए? मदरसों से कहीं कहीं पर निकाल दिया गया, मस्जिदों से निकाल दिया गया। मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ लॉकडाउन में उन नौजवानों को, माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मुस्लिम नौजवानों ने जो काम किया, ये अलग बात है कि मीडिया ने नहीं दिखाया। ये रास्ते पर लोग चल रहे थे, कहां कहां परेशानी थी, कहीं कहीं पर तो छोड़ दिया, बच्चे ने छोड़ दिया, बेटा ने छोड़ दिया, बेटिया ने छोड़ दिया। आखिर किसने काम किया? तो यही मुसलमान काम आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सबका साथ रहा। जो सख्त किस्म के लोग थे उनके यहाँ भी काम आए, न बेटा काम आया, न बेटी काम आई। आखिर उनकी लाश को कहां तक छोड़ा है? मुसलमानों ने छोड़ा है। सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, यही तो हमारे भारत देश की खूबसूरती है। सिर्फ 16 करोड़। उलमा के हालात, बेइज्जती। जो कौम अपने उलमा की बेइज्जती करती है वो कभी भी बुलंद नहीं हो सकती, आगे नहीं बढ़ सकती। इमामों की बद्दुआ से बचिए। आज लोग बोलते हैं मौलवी साहब दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। आपने देखा नहीं क्रिश्चियन लोगों के यहाँ क्या पॉप होते? पॉप
پادری ہوتے کتنے آرام سے ہیں، اور اپنے یہاں دیکھ لیجیے مولوی صاحب لوگ، اگر مولوی صاحب گاڑی پہ چلے تو پریشانی، مولانا گاڑی میں چل رہے ہیں، پیدل چلے تب پریشانی، سب لوگ مذاق کرتے کہ دیکھیے مولانا کا پیٹ دیکھیے کتنا نکلا ہوا، بہت کھاتے ہیں یہ، سبحان اللہ، مولانا لوگ بہت کھاتے ہیں، تو آپ ان سے مذاق کیجئے کہ اپنے بچے کو مولوی بنا دیجئے، تو پھر کہاں سے کھائے گا؟ ارے جہاں سے مولوی صاحب کھا رہے وہاں سے کھائے گا۔ واہ رے واہ، اس قوم کا کیا کہنا ہے؟ بھائی علماء کی عزت کرنا سیکھیے، تبھی اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ نہیں، کیونکہ یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، ہم اور آپ جب تک ان کا خیال نہیں رکھیں گے تو نہیں ہوگا۔ ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اماموں کی بددعا سے بچیے، مولوی صاحب کی بددعا سے بچیے، اور اللہ والے لوگ ہمیشہ حق بات کی تعریف کرتے، چاہے حالات جیسے بھی ہوں، کچھ بھی ہو جائے، حق کے ساتھ رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ چلیے صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں امام ہے، کوفہ میں گورنر ہے وہ، ایک آدمی اٹھا، اسامہ نام گورگا، ان کو تو نماز پڑھانا نہیں آتا، امام صاحب پر اعتراض، آج کل لوگ امام صاحب پر اعتراض کر رہے ہیں، خود نماز پڑھنا نہیں آتا، امام صاحب بول رہے ہیں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، ان کو ہٹا کے عمار بن یاسر کو گورنر بنا دیا، بولے آپ جائیے۔ تو اس کے بعد ایک کمیٹی بیٹھائی، جب کمیٹی بیٹھی تو کمیٹی نے تحقیق کیا، ریسرچ کیا، تو پتا چلا ایک آدمی اکیلا ہے جو الزام لگایا، اور آج کل ایسا ہی ہوتا ہے، ایک ہی دو لوگ ہوتے جو الزام لگاتے، امام صاحب ایسے، امام صاحب ایسے، امام صاحب ایسے۔ ارے اپنے بیٹا کے بارے میں کہہ نہیں بولتے، کتنے لوگ ایسے بولتے جب تک یہ امام یہاں رہیں گے میں مسجد میں نہیں آؤں گا، ہے کہ نہیں لوگ؟ جب تک یہ مولوی صاحب یہاں ہے میں مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا۔ پھر یہ کیوں نہیں کہتے جب تک میرا بیٹا میرے گھر پہ ہے میں اپنے گھر میں نہیں گھسوں گا، جب تک بے نمازی بیٹا گھر پہ ہے نہیں گھسوں گا، بے نمازی بیٹی گھر پہ نہیں گھسوں گا، بے نمازی بیوی گھر پہ نہیں گھسوں گا۔ واہ رے مسلمان، واہ، تو ایسا ہے، ایک ہی دو آدمی اعتراض کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا، کمیٹی بیٹھی، سب کی دیکھ لیے، سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اے اللہ یہ تیرا بندہ جو میرے بارے میں ایسا بول رہا ہے کہ میں اچھی نماز نہیں پڑھاتا ہوں، میں صحیح تقسیم نہیں کرتا ہوں، اے اللہ اگر یہ ریاکاری دکھاوے کے لیے یہاں کھڑا ہوا ہے اور یہ دکھانا چاہتا ہے تو اے اللہ اس کی عمر لمبی کر دے، اے اللہ اس کی فقیری کو بڑھا دے، اے اللہ تو اس کو فتنے میں ڈال دے۔ تین بددعا کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں